بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ماہرین نفسیات کے مطابق کپڑے خریدتے وقت ہر بار وائٹ کلر پسند کرنا ذہین ہونے کی نشانی ہے۔ بیٹی کے لیے رشتہ دیکھو تو 3 باتوں کا خیال رکھنا۔ ایسے گھر میں کبھی رشتہ نہ کرو جس گھر کے فیصلے عورتیں کرتی ہوں، جس گھر میں عورت کی عزت نہ ہو، اور جس گھرانے میں عورتوں کو طلاق زیادہ ہو۔ جو بندہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لے وہ مرتے ہی جنت میں داخل ہوگا۔ ناظرین، خواب میں فانی دیکھنا رزق اور سکون کی نشانی ہے، مگر گندا فانی دیکھنا پریشانی کی علامت ہے۔ پیٹ اور غرور حد سے بڑھ جائے تو اپنوں کو گلے لگانا مشکل ہوتا ہے۔ اعتماد کرو لیکن احتیاط کے ساتھ، کیونکہ کبھی کبھی آپ کے دانت ہی آپ کی زبان کاٹ دیتے ہیں۔ جو عورت ہر وقت کھنستی رہتی ہو، سمجھ جاؤ ایسے عورت کے اندر دکھوں کا آتش فشاں ابل رہا ہے۔ مائیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر خوبصورت بہو لاتی ہیں اور بچے باپ پر چلے جاتے ہیں۔ غلطی مان لینا رشتے کو بچا لیتا ہے، کیونکہ انا اکثر گھر پر بات کر دیتی ہیں۔ ناظرین، 3 چیزوں کو ہمیشہ چھپا کر رکھنا: دولت، عورت اور جائیداد۔ شادی کے بعد عورت کا مسلسل اپنی ماں اور بہن سے رابطہ رکھنا آپ کے گھر کے ماحول کی خرابی کا باعث بنتا ہے۔ سود اور حرام کھانے والے کی دعا کبھی قبول نہیں ہوتی۔ ناظرین، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس علاقے میں یہ وبا پھیلی ہو تم وہاں مت جاؤ، اور اگر تم کسی علاقے میں ہو اور وہاں وبا پھیل جائے تو وہاں سے نہ نکلو۔ ہمارا ہر دن ایک سبق لے کر آتا ہے اور ہر شام ایک تجربہ دے کر ڈلتی ہے۔ ہم سفر وہ نہیں ہوتا جو آپ کو صرف ظاہری طور پر خوش رکھیں، بلکہ ہم سفر وہ ہوتا ہے جو آپ کو مینٹلی طور پر بھی خوش رکھیں، کیونکہ ذہنی سکون دینا دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہے۔ اگر آپ کا انٹرنیٹ اچانک سست ہو جائے یا سگنل ڈراپ ہو رہے ہو تو فون کو ریسٹارٹ کرنے کے بجائے صرف 5 سیکنڈ کے لیے ایئرپلین موڈ آن کر کے دوبارہ آف کر دیں۔ اس سے آپ کا فون قریبی ٹاور سے دوبارہ بہتر طریقے سے جڑ جاتا ہے۔ جو شخص ہر وقت باوضو رہے گا اس پر جادو کا اثر نہیں ہوتا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے روایت ہیں، کہا ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، میں بھی پیچھے پیچھے چلا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں داخل ہو گئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع کر دی اور اتنا طویل سجدہ کیا کہ مجھے اندیشہ ہونے لگا کہ کہیں آپ کی روح تو قبض نہیں ہو گئی۔ میں دیکھنے کے لیے آگے بڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھا کر فرمایا، کون ہے؟ میں نے عرض کیا، عبد الرحمن ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبد الرحمن کیا ہوا؟ میں نے اپنا اندیشہ ذکر کر دیا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے خوشخبری سنائی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص آپ پر درود بھیجے گا میں اس پر اپنی رحمت نازل کروں گا، اور جو شخص آپ پر سلام پڑھے گا میں اس پر سلام پڑھوں گا، یعنی اسے سلامتی دوں گا۔ اس پر میں نے بارگاہ الہی میں سیدھا شکر ادا کیا ہے۔ ناظرین، میٹھی چیزیں خوبصورتی اور صحت کے لیے زہر ہیں۔ ٹھنڈے پانی کے بعد چائے بالکل نہ پیے، ورنہ آپ کے دانتوں کو بھاری نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ادرک کھانے والا بندہ کبھی بیماری کا جلدی منہ نہیں دیکھتا۔ اگر پیٹ بہت زیادہ بڑھ گیا ہو تو لہسن کے رس سے پیٹ پر مالش کرو، اس سے بڑھتا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے۔ جو لوگ آلو زیادہ کھاتے ہیں ان کا وزن تیزی سے بڑھ جاتا ہے۔ حمل کی وجہ سے کمزوری بڑھ جائے تو کھجور کو گرم پانی میں ابال کر پیو۔ کچی ادرک کھانے سے خون گاڑھا نہیں ہوتا۔ ناظرین، زیتون کا تیل دل کا دورہ پڑنے سے روکتی ہیں۔ بدنما داغ دبے وغیرہ ختم کرنے کے لیے کریلے کے چھلکے کو بیچ کر اس میں 2 چمچ لیموں کا رس ڈال کر دبوں وغیرہ پر لگانے سے کئی سالوں تک داغ دبے دور ہوگی۔ ڈپریشن کی بیماری ہو تو پودینے کی خوشبو سونگھو۔ تیزابیت سے بچنے کے لیے تھوڑا کھانا کھاؤ، زیادہ نہ کھاؤ۔ کمر درد سے بچنے کے لیے بستر کے سرخانے کو بلند رکھو۔ دودھ گرم کر کے پی لینے سے ہڈیاں نہایت مضبوط ہو جاتی ہیں۔ ہلدی والا دودھ پی لینے والے پر سام یا بچو کا اثر جلدی اثر نہیں کرتا۔ ناظرین، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، 3 چیزیں ایسی ہیں جن پر میں قسم کھا سکتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا،
اس لیے صدقہ دیا کرو۔ دوسری یہ کہ جو شخص کسی ظلم پر ظالم کو صرف رضا الہی کے لیے معاف کر دیں، اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ فرمائے گا۔ اور تیسری یہ کہ جو شخص ایک مرتبہ مانگنے کا دروازہ کھول لیتا ہے، اللہ اس پر تنگ دستی کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اطباء کے مطابق ڈپریشن کی وجہ سے آپ معمول سے زیادہ 3 سے 4 گنا خواب دیکھ سکتے ہیں۔ کچے پھل اور کچی روٹی کھا لینے سے ذہن کمزور ہوتا ہے۔ ناظرین، پیدل چلنے سے پہلے انجیر کھا لینے کی عادت گھٹنوں میں طاقت پیدا کرتی ہے۔ کھانا ہمیشہ چبا کر اور ٹیر کر کھانے سے وزن کم ہونے لگتا ہے۔ رات کو سوتے وقت زیتون کے تیل کو دونوں ہاتھوں پر لگا کر دونوں آنکھوں پر مل لو، آنکھیں پرکشش ہونے لگے گی۔ کھانے میں پیتل کے برتن استعمال کرنا خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے۔ خشک پودینہ بدن پر مل لینے سے بدن کے داغ ختم ہو جاتے ہیں۔ ادرک کا رس بالوں پر لگانے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ رات کی رانی کے پودوں کی جڑ کا پانی نکال کر پینے سے بڑا ہوا فیٹ کم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، جگر کی بیماری میں چہرے کی رنگت پیلی پڑ جاتی ہے۔ پانی میں ہلدی ڈال کر پینے سے پیٹ کی صفائی ہو جاتی ہے۔ پیاز کو 4 ٹکڑوں میں کاٹ کر کمرے میں رکھ لو، زکام کی بیماری کبھی نہیں ہوگی۔ چنبیلی کا تیل سر پر لگانے سے بال گرنا ختم ہو جاتے ہیں۔ نہار منہ صبح صبح سبزے میں جا کر لمبی لمبی سانسیں لینے سے دل کی بیماریاں کم ہوتی ہیں۔ ناظرین، کھانے کے بعد تھوڑی سی جوائن پانی کے ساتھ کھانے سے موٹاپا دور ہو جاتا ہے۔ جو لوگ قبض کی وجہ سے پریشان ہیں وہ گوشت کا استعمال نہ کریں۔ کیڑا کھانے سے معدے کی جلن ختم ہو جاتی ہے۔ کھانے کے فوری بعد نہانا صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ ادرک کا چھوٹا سا ٹکڑا چبانے سے جسم میں موجود غیر ضروری گیس فطری طریقے سے خارج ہو جاتی ہے۔ پیاز کو چھیل کر پانی میں بھگو کر کچھ دیر کے لیے فریج میں رکھ دو۔ اس طرح کرنے سے پیاز کاٹتے وقت آنسو نہیں آئے گی۔ دل کے دورے، معدے کی سوزش اور نظام کی خرابیوں میں انار بہت مفید ہے۔ ناظرین، پیاز کا استعمال مختلف اقسام کے موسمی انفیکشن سے بچاتا ہے۔ دارچینی کے مسلسل استعمال سے یادداشت بہتر ہوتی ہے۔ اگر ہاتھ و پیروں کی جلد سخت ہو جائے تو دھوپ میں بیٹھنے سے جلد نرم ہو جاتی ہے۔ بادام اور انجیر کا ملک شیک پینے سے توانائی ملتی ہے۔ زیادہ دیر سونے سے دماغی صلاحیت کم ہوتی ہے۔ اگر پیٹ میں کیڑوں کا مسئلہ ہو تو کالی مرچ چبا کر کھائیں۔ کسی نئے شہر جاؤ تو وہاں پیاز استعمال کرو اور شہر کی بیماریوں سے بچے رہو گے۔ ناظرین، جسم کی چربی پگھلانے کے لیے نہار منہ پانی میں شہد اور لیمو ڈال کر روزانہ پی لیں۔ ناشتے میں زیادہ میٹھے کے استعمال سے شوگر کی بیماری لاحق ہوتی ہے۔ ناظرین، ایک انار روزانہ کھانے والے انسان کے معدے کی صفائی ہو جاتی ہے۔ ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ مثبت سوچ رکھنے سے آپ کو سنگین چوٹ یا بیماری سے جلد صحت یاب ہونے میں مدد ملے گی۔ چائے کے زیادہ استعمال سے گردے خراب ہونے کا خدشہ بڑھ جاتا ہے۔ سالن میں صرف 2 چٹکی سونف شامل کر دینے سے کھانا خوشبودار ہو جاتا ہے۔ دن میں تقریباً 3 لیٹر پانی روزانہ پینے سے کچھ ہی دن میں جوڑوں کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ لہسن کھانے سے جسم کا درد دور ہو جاتا ہے۔ سوتے وقت خواب ٹھیک نہ آئے تو سمجھ لے کہ آپ کا دماغ ٹھیک کام نہیں کر رہا۔ ناظرین، بال گرنے کی چند اہم وجوہات: مکمل خوراک نہ لینا، بالوں کو کنگھی نہ کرنا، ذہنی دباؤ کا ہونا۔ اگر طالب علم صبح شام 1 چمچ شہد چاٹ لیں تو اس سے وہ زیادہ دیر تک پڑھ سکتے ہیں اور پڑھے ہوئے کو یاد رکھ سکتے ہیں۔ لیمو کا رس بیسن میں ملا کر چہرے پر لگانے سے داغ دبے دور ہو جاتے ہیں۔ جسم میں خون کی کمی کی وجہ سے رنگ پیلا پڑ جاتا ہے اور کام کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ دوپہر کے وقت سلاد کا استعمال عمر کے اندر اضافہ کرتا ہے۔ بینس کا دودھ جسم کو موٹا کرتا ہے۔ شام کو میٹھی چیزیں نہ کھاؤ بلکہ کڑوی کھاؤ، اس سے صحت اچھی رہتی ہے۔ زیادہ چائے پینا آپ کی جلد کو خراب کرتا ہے اور نظر کو کمزور کرتا ہے۔ دن میں صرف 2 کیڑے کھانے سے موٹاپا تیزی سے دور ہو جاتا ہے۔ صبح کے وقت سبز چیزیں زیادہ دیکھنے سے آپ کی نظر تیز ہوگی۔ جو لوگ کنگھی بہت کم کرتے ہیں ایسے لوگوں کے بال جلدی گر جاتے ہیں۔ ناظرین، ہمیشہ فٹ رہنے کے چند اہم اصول: ناشتہ ہمیشہ بادشاہوں کے جیسا کرو، روزانہ دوپہر کا کھانا عام لوگ کے جیسا کھاؤ اور رات کا کھانا فقیروں کے جیسا کھانا کھاؤ۔ زیادہ مرچ مسالے کھانے سے بہت جلد الرجی پیدا ہوتی ہے۔ شام کو پیاز کھانے والے کو
बवासीर जैसी बीमारी घेर लेती हैं। शाम को चावल खाने वालों की चर्बी बहुत तेजी से बढ़ती है। शाम को दही खाने वालों का मैदा खराब होगा। अगर आप अपने सर की जुएं भगाना चाहते हैं और खुश्की दूर करना चाहते हैं तो रोजाना चंबेली का तेल लगाएं। खाने के फौरन बाद चाय पीने से चाय खाना हजम होने नहीं देती। अंधेरे में कभी भी खाना मत खाएं। अगर आपको मैदे की कमजोरी हो तो सागोदाना बनाकर सुबह शाम खा लें। चंद दिन इस्तेमाल करने से मैदा तवाना हो जाएगा। लेमू के छिलकों पर चीनी लगाकर होंठों पर रगड़ो, होंठों का कालापन खत्म हो जाएगा। अगर आप सोने से पहले शहद चाट लें तो आपको नींद अच्छी आएगी। शाम के वक्त केला खाने से सीने के अंदर बलगम पैदा होती है। नाज़रीन, पिस्ता दिमाग की जहानत में इजाफा करता है और दिमाग को तेज करता है। चटनी में काला नमक शामिल कर दो, काफ़ी दिनों तक खराब नहीं होगी। सफ़ेद आटा मैदे के मसाइल बढ़ाता है। सफ़ेद आटे में फाइबर नहीं होता, जिसकी वजह से डिप्रेशन, सर दर्द और मोटापा जैसी बीमारी होती है। बदन में ताकत पैदा करना चाहते हो तो रोज़ाना सुबह घास पर नंगे पाँव चलो। एक से ज़्यादा तली हुई चीज़ें, समोसे, पकोड़े वगैरह मत खाएं। हर खाने से आधा घंटा कबल 2 गिलास पानी पिए और खाने के बाद पानी न पिए। मैदे की बीमारी करीब नहीं आएगी। अगर आपको भूख न लगने का मसला हो या भूख लगने पर खाना खाने का दिल न करे तो ऐसे में अचार का इस्तेमाल करें। खजूर के फौरन बाद पानी पीना, इससे हाजमा बिगड़ जाता है। अमरूद मसाने की कमजोरी को दूर करता है, पेट के कीड़े ख़त्म करता है और खूनी बवासीर के लिए आब हयात है। नाज़रीन, एलोवेरा का पानी नीम गर्म करके सर पर लगाने से सर का दर्द दूर हो जाता है। सोने के बाद भी सुस्ती पड़ी रहे या आंखों में नींद बाकी हो तो समझ जाए दिमाग कमज़ोर होता जा रहा है। निहार मुँह नीम गर्म पानी पीने से दांत मजबूत होते हैं। नाज़रीन, लहसुन का रस नमक डालकर पीने से पेट का दर्द गायब हो जाता है। दांत में दर्द हो तो इलायची वाली चाय पियो। पानी कम पीने वाले बंदे के गुर्दे जल्दी खराब हो जाते हैं। चने की दाल फेंस कर अपने चेहरे पर लीप करो, दाने नहीं निकलेंगे। नीम गर्म पानी पीने वाले लोग हमेशा जवान नजर आते हैं। रात को बार बार पेशाब आने का मसला हो तो रोज़ाना सेब खाया करो। इन चीज़ों से बीमारियां आती हैं। नहाने की जगह पर पेशाब करना, बैतुल हला में बातें करना, मागरिब के टाइम सोना, बाहर हाथ धोने के खाने बैठ जाना। मैदे की बीमारी हो तो अचार मत खाए। खुश्क खांसी हो तो खजूर खाए। बवासीर में अमरूद खा ले। टीबी हो तो अंगूर खा ले। खून की कमी हो जाए तो किशमिश खाकर ऊपर से दूध पी ले। अगर पेट की बीमारी हो तो घर में मसूर की दाल का ज़्यादा इस्तेमाल करो। अगर थोड़ा सा काम करने से थकावट हो जाती हो तो किशमिश खाए। नाज़रीन, हरी मिर्च जुर्रियों को आयफ करने के लिए नहायत फ़ायदेमंद है। दोपहर के खाने में प्याज खाएं। यह मौसम के मुज़र असरात से महफूज रखता है। खाने के फौरन बाद नहाने से गुरेज करें, इससे फालिज का खतरा होता है। नहार मुँह अजवा खजूर दूध के साथ खा लें, दिल के अमराज में बहुत मुफीद है। रोटी की चोरी बनाकर खाने से पेट बाहर नहीं आता और खाना जल्दी हजम हो जाता है। कीरे का रस औरत की खूबसूरती को 4 चांद लगा देता है। कीरे के रस में लेमू निचोड़कर चेहरे का मसाज करें। नाज़रीन, दही में स्पॉल का छिलका डालकर खा लिया करें। बुढ़ापा देर से आएगा। खाली पेट मत सोया करें, इससे उम्र में कमी हो जाती है। नहाने से कबल आपको पेशाब आ जाता है तो ये मैदा और मसाले कमज़ोर होने की अलामत है। शहद के साथ इंजीर खाने से बदन के अंदर ताकत हमेशा कायम रहेगी। बच्चों को ज़्यादा फीडर पिलाने से बच्चों के फट्टे कमज़ोर हो जाते हैं और अक्सर अवकात बच्चा देर से बोलना शुरू करता है, इसलिए बच्चे का फीडर जल्दी छुड़वा लेना चाहिए। सब्ज़ चाय पीने से कैंसर के असरात काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। अजवा खजूर जन्नत का फल है और जुनून पागलपन का इलाज है। नाज़रीन, बुना हुआ अदरक नीम गर्म पानी के साथ लेने से दायमी नज़ला, ज़ुकाम और दर्द से अफाका मिलता है। मुस्तकिल रहने वाले शदीद खांसी फेफड़ों की कैंसर की निशानी हो सकती है। सरसों के तेल में 1 चाय का चम्मच नमक मिलाकर दांतों पर लगा देने से आपके दांत सफ़ेद हो जाएंगे। अखरोट खाने से मर्दों की जिनसी क़ुव्वत बेहतरीन होती है। बालों को हमेशा मजबूत रखना है तो नीम का तेल इस्तेमाल किया करें। ठंडे पानी से नहाने से जिस्म में खून की गर्दिश तेज हो जाती है।
جو لوگ اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں وہ پھل کا استعمال ضرور کیا کریں۔ نمکین پانی پینے والے بندے کا پیٹ کبھی خراب نہیں ہوتا۔ سادہ نمکین کھانا کھاؤ، بڑھاپا دیر سے آئے گا۔ دوران قبض کیلا مت کھائے ورنہ تمہاری قبض اور بڑھ جائے گی اور فرحانہ سخت آئے گا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو، ماہ رمضان کے روزے رکھتی ہو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہو اور اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہو، اس سے کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ ناظرین، اگر دانت کے درد کی پرابلم ہے تو لہسن چھیل کر اس کی ڈلی دانت پر رکھیں، دانت کا درد ختم ہو جائے گا۔ کھانے سے قبل 1 کیرا کھا لینے سے کھانا جلدی ہضم ہو جائے گا۔ سلاد کے اوپر کالی مرچ اور لیمو استعمال کریں۔ دانت کٹے ہونے لگے تو بادام کھا لیں، اس سے کٹے پن سے نجات ملے گی۔ باہر دودھ کے چائے بنا کر پینے سے موٹاپے میں کمی آ جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحت عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی نیک جائز خواہشات کو پورا فرمائے۔ مجھے اپنے دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں۔ ناظرین، یاد رہے کسی بھی چیز کا استعمال اپنے معالج کے مشورے کے بغیر مت کریں۔ یہ سب عام معلومات کے لیے ہیں۔ استعمال سے پہلے چیک اپ کروائیں اور ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق استعمال کریں۔ شکریہ۔